بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج بتعارض الاشباہ عطف علی ما قبلہ اے ومثل الاضطراد الاحتجاج بتعارض الاشباہ فی عدم صلاحیتہ للدلیل وہو عبارۃ عن تنافی امرین کل واحد منہما مما یمکن ان یلحق بہ المتنازع فیہ کقول زفر رحمہ اللہ فی عدم وجوب غسل المرافق من الغایات ما يدخل فی المغی کقولہم قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ ومنها ما لا يدخل کقولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل فلا تدخل المرافق فی وجوب غسل الید بالشک لأن الشک لا یثبت شیئا اصلا وہذا عمل بغیر دلیل اے ھذا الاحتجاج الذی احتج بہ زفر رحمۃ اللہ علیہ عمل بغیر دلیل فیکون فاسدا لأن الشک امر حادث فلا بد له من دلیل فإن قال دلیلہ تعارض الاشباہ قلنا هو أيضا حادث لا بد له من دلیل فإن قال دلیلہ دخول بعض الغایات مع عدم دخول بعضها قلنا له هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل فإن قال أعلم فقد زال الشك وجاء العلم وإن قال لا أعلم فقد أقر بجهله وعدم الدليل معه وهو لا يكون حجة علينا والاحتجاج بتعارض الاشباہ اور تعارض اشباہ سے استدلال۔ اشباہ شبہ کی جمع ہے اور تعارض اشباہ سے استدلال عطف علی ما قبلہ۔ شارح علیہ الرحمہ اپنی اس عبارت عطف علی ما قبلہ سے ترکیب بیان کر رہے ہیں، متن کی عبارت کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ الاحتجاج بتعارض الاشباہ یہ معطوف ہے اپنے ما قبل پر، یعنی مصنف کا یہ قول معطوف ہے مصنف کے قول التعلیل بالنفی پر۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہوا مثل الاضطراد الاحتجاج بتعارض الاشباہ فی عدم صلاحیتہ للدلیل، اضطراد ہی کی طرح ہے، تعارض اشباہ سے استدلال اضطراد ہی کی طرح ہے۔ کیا تعارض اشباہ سے استدلال تشبیہ کس چیز میں؟ فی عدم
صلاحیت ہی للدلیل، اس کے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، تو عبارت کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح اضطراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح تعارض اشباہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس عبارت سے ہی کہ مصنف کی یہ عبارت تردید ہے کسی کے قول کی، کسی کے مذہب کی، اور یہ بات تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَنَافِي أَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، اور وہ یعنی تعارض اشباہ کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ یعنی تعارض اشباہ عبارۃ عن تنافی امرین، ایسے دو امروں کے تعارض اشباہ نام ہے ایسے دو امروں کے تقاضا کے مختلف ہونے کا جن میں سے ہر ایک کے ساتھ امر متنازع فیہ المتنازع فیہ، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ امر متنازع فیہ کو ملحق کرنا ممکن ہو۔ مصنف کی یہ عبارت وَهُوَ عِبَارَةٌ، تو ہوا عبارتٌ سے تعارض اشباہ کی مصنف تعریف کر رہے ہیں کہ تعارض اشباہ کسے کہتے ہیں؟ تو حاصل تعریف کا یہ ہے کہ ایسے دو امروں کے تقاضے کا باہم مختلف ہونا کہ جن میں سے ہر ایک کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے امر متنازع فیہ کو لاحق کرنا ممکن ہو، یعنی دو امروں میں سے ہر ایک کے ساتھ امر متنازع فیہ کو لاحق کیا جا سکتا ہو، دو امروں میں سے ہر ایک سے امر متنازع فیہ کو مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو امر ہوں اور ان میں سے ہر ایک کا تقاضا مختلف ہو، دو امر ہوں اور ان میں سے ہر ایک کا تقاضا مختلف ہو، اور امر متنازع فیہ کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مشابہت ہو، اور اس مشابہت کی وجہ سے امر متنازع فیہ کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لاحق کرنا ممکن ہو۔ اس وجہ سے امر متنازع فیہ میں حکم اصلی کو باقی رکھنا، یعنی ایک چیز کے حکم میں اختلاف ہوا ہے اور اس کا حکم قیاس کے ذریعہ ہی معلوم کیا جا سکتا ہو، اور اس کا مقیس علیہ دو چیزیں بن سکتی ہوں، تو اگر اس جز کو ایک مقیس علیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کے ساتھ لاحق کیا جائے تو اس کا حکم اور ہوگا، اور دوسرے مقیس علیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کے ساتھ لاحق کیا جائے تو اس کا حکم اور ہوگا۔ تو ایسی صورت میں امر متنازع فیہ میں حکم اصلی کو باقی رکھنا، یہی احتجاج بتعارض الاشباہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وضو میں مرافق
یعنی کہنیوں کو دھونا واجب ہے یا نہیں؟ امام ظفر فرماتے ہیں کہ وضو میں مرافق کو دھونا یعنی کہنیوں کو دھونا واجب نہیں ہے۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ آیت وضو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الآیہ، اس آیت میں المرافق غسل ایدی کی غایت ہے کیونکہ اس کے اوپر الی داخل ہے۔ تو المرافق اس آیت میں ہاتھ کے دھونے کی غایت ہے، اور غایتوں کا حال یہ ہے کہ کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، مطلب کچھ غایات کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جو حکم مغیّہ کے لیے ہوا کرتا ہے، تو کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہیں اور کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی ہیں، یعنی مغیّہ کے لیے جو حکم ہوتا ہے بعض غایات کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا۔ تو غایات کا حال یہ ہے کہ کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہیں اور کچھ غایات مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کا یہ جملہ قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب شروع سے آخر تک پڑھی، یہاں غایت آخر ہے، یہاں جو غایت ہے وہ مغیّہ یعنی مغیّہ کے حکم میں داخل ہے۔ مغیّہ کے لیے حکم پڑھنے کا ہے تو غایت کے لیے بھی حکم پڑھنے کا ہے، یعنی پڑھائی میں کتاب کا اول حصہ اور آخر حصہ دونوں داخل ہے۔ تو دیکھیے الی آخرہ، یہاں غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہے، یعنی آخر کو بھی میں نے پڑھا۔ تو کچھ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے اور کچھ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ یہاں غایت لیل ہے، یہ لیل مغیّہ کے حکم یعنی مغیّہ روزہ ہے اور اس کے لیے حکم اتمام کا ہے، تو یہاں پر جو غایت ہے مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، چنانچہ رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے دو مثال، ایک تو اتموا الصیام الی اللیل جہاں پر کہ لیل غایت ہے، اور ایک قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، آخر بھی غایت ہے۔ تو آپ نے پہلی مثال میں دیکھا تھا الی آخرہ میں کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، اور دوسری مثال میں آپ نے سماعت فرمایا کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، کوئی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے، اور داخل ہونے اور نہ ہونے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ مغیّہ کے لیے جو حکم ہو وہی حکم غایت کے لیے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، اور مغیّہ کے لیے جو حکم ہو وہ حکم غایت کے لیے نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ بعض غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے اور بعض غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔
تو اب یہاں دو غایات ہیں، ما نحن فی میں، ما نحن فی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے، دو غایات یہاں پر ہیں اور دونوں غایتوں کا تقاضا مختلف ہے۔ پہلی غایت یعنی قراءۃ الکتاب من اولہ الی آخرہ، پہلی غایت کا تقاضا یہ ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہو، غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہے تو مرافق ایدی کے حکم، اور ایدی کے لیے کیا حکم ہے؟ غسل کا حکم ہے، وجوب غسل کا حکم ہے۔ تو پہلی غایت کا تقاضا یہ ہے کہ مرافق غسل ید کے حکم میں داخل ہو، یعنی کہنیوں کا دھونا بھی واجب ہو۔ دوسری غایت اتم الصیام الی اللیل کا تقاضا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہ ہو، غایت مغیہ میں داخل نہ ہو، یعنی کہنیوں کا دھونا واجب نہ ہو۔ مغیہ ایدی کا دھونا تو واجب ہے اور کہنیوں کا دھونا واجب نہ ہو۔ تو دوسری غایت کا تقاضا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے اور مرافق والی غایت کو، الی المرافق، ان دونوں غایتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ اس پر الی المرافق پر حرف غایت الی داخل ہے۔ اب کہنیوں کے بارے میں، مرافق کے بارے میں شک ہو گیا کہ آیا یہ مرافق مغیہ یعنی ہاتھ کے حکم، اور ہاتھ کا حکم کیا ہے؟ دھونا۔ تو کہنیوں کے بارے میں شک ہوا کہ یہ مرافق مغیہ کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے مرافق والی غایت کو مغیہ میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں حکم اصلی باقی رکھا جائے گا، یعنی نہ دھونے کا حکم باقی رکھا جائے گا اور کہنیوں کو دھونا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ شک حقیقت میں حکم کو ثابت نہیں کرتا۔ کقول زفر رحمہ اللہ، جیسے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول فی عدم وجوب غسل المرافق، مرافق کے دھونے کے عدم وجوب میں، یعنی امام زفر کا قول کہ مرافق کو دھونا واجب نہیں ہے، من الغایات، یہ ان غایات میں سے، مرافق ان غایات میں سے ہے، کہتے من الغایات، غایات میں سے ہے جو مغیہ میں داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کا قول قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب پڑھی اول سے آخر تک، ومنہا ما لا يدخل، اور بعض غایات وہ ہوتی ہیں جو مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ثم اتموا الصیام الی اللیل فلا تدخلوا المرافق، جب ایسا ہے کہ بعض غایات مرافق میں داخل ہوتی اور بعض غایات مرافق میں داخل نہیں ہوتی، تو شک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے قول الی المرافق میں، فلا تدخلوا المرافق،
تو مرافق داخل نہیں ہوں گی غسل ید کے وجوب میں، بشک کے اس شک کے ساتھ جو تعارض اشباہ سے ثابت ہوا ہے، لأن الشک ہے، اس لیے کہ شک بالکل کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ وَهَذَا عَمَلٌ بِغَيْرِ دلیل، اور یہ عمل بلا دلیل ہے۔ یہ اس میں اشارہ، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کی طرف شارع اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا مشار الیہ احتجاج ہے۔ یہ احتجاج اور استدلال جس سے امام ظفر نے استدلال فرمایا ہے، عمل بغیر دلیل، یہ عمل بلا دلیل ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر نے جو استدلال کیا ہے، امام ظفر کا استدلال بلا دلیل ہے، اس لیے کہ امام ظفر نے تعارض اشباہ سے استدلال کیا ہے، اور یہ ایسی چیز سے استدلال کرنا ہے، تعارض اشباہ سے استدلال کرنا ایسی چیز سے استدلال کرنا ہے جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے، اور غیر دلیل سے استدلال کرنا چونکہ فاسد ہوتا ہے، اس لیے ان کا، امام ظفر کا یہ استدلال فاسد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شک سے استدلال کیا ہے، اور شک ایک امر حادث ہے، ایک نئی چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر نئی چیز کے لیے دلیل لابدی ہے، ضروری ہوا کرتی ہے، لہٰذا شک کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں اگر امام ظفر یہ کہیں کہ شک کی دلیل تعارض اشباہ ہے جو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ الی الغایہ، اس غایت کو مشابہت ہے، قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ سے بھی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرافق وجوب غسل کے حکم میں داخل ہو، اور الی المرافق کو مشابہت ہے اللہ تعالیٰ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل، الی اللیل سے بھی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرافق غسل ید کے وجوب کے حکم میں داخل نہ ہو، تو مسئلہ یہ ہے کہ امام ظفر یہ کہیں کہ شک کی دلیل تعارض اشباہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ تعارض اشباہ بھی ایک نئی چیز ہے، بعد کی پیداوار ہے، اس پر بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے جواب میں اگر امام ظفر یہ کہیں کہ تعارض اشباہ کی دلیل یہ ہے
کہ کتاب و سنت میں بعض غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہیں، بعض غایات مغیّہ کے حکم میں داخل ہیں اور بعض غایات مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ تعارض اشباہ ثابت ہے۔ اگر وہ ایسا کہیں گے تو اس کے جواب میں ہم امام ظفر سے پوچھیں گے کہ امر متنازع فیہ الی المرافق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مرافق غایات میں سے ہیں، ان غایات میں سے ہیں، یا مرافق یعنی کہنیاں ان غایات میں سے ہیں جو مغیّہ کے حکم میں داخل ہیں، یا ان غایات میں سے ہیں جو مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہیں، ہم یہ پوچھیں گے۔ یا آپ نہیں جانتے کہ یہ الی المرافق کن غایات میں سے ہیں؟ ہمارے اس سوال کے جواب میں اگر امام ظفر کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مرافق کن غایات میں سے ہیں، اگر وہ ایسا جواب دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شک جاتا رہا اور دلیل کا علم حاصل ہو گیا کہ مرافق کن غایات میں سے ہیں، تو پھر تعارض اشباہ نہ رہا۔ اور اگر ہمارے اس سوال کے جواب میں امام ظفر یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مرافق کن غایات میں سے ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ آپ نے عدم علم کا اقرار کر کے اپنے پاس دلیل نہ ہونے کا اقرار کر لیا، لہٰذا یہ ہمارے خلاف حجت نہ ہوگی۔ وَهَذَا عَمَلٌ بِغَيْرِ دلیل، اور یہ عمل بلا دلیل ہے، یہ احتجاج مشار الیہ کی طرف اشارہ، یہ استدلال جس سے امام ظفر نے استدلال کیا ہے، یہ استدلال بلا دلیل ہے، لہٰذا یہ فاسد ہے۔ اس لیے لأن الشک امر حادث، اس لیے کہ شک ایک نوپید معاملہ ہے، فلا بد لہ من دلیل، تو شک کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے۔ فإن قال دلیلہ تعارض الاشباہ، تو اس کے جواب میں اگر وہ کہیں کہ شک کی دلیل ہے تعارض اشباہ، قلنا، تو ہم اس پر کہیں گے کہ تعارض اشباہ بھی نوپید معاملہ ہے، حادث چیز ہے، تو اس کے لیے بھی تعارض اشباہ کے لیے بھی کوئی دلیل ضروری ہے۔ ہمارے اس قول کے جواب میں اگر امام ظفر کہیں کہ دلیلہ تعارض اشباہ کی دلیل کیا ہے، دلیلہ تعارض اشباہ کی دلیل دخول بعض الغایات، تعارض اشباہ کی دلیل یہ ہے کہ بعض غایات مغیّہ میں داخل ہوتی ہیں، یعنی مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے، اور عدم دخول بعضھا، اور بعض غایات مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کے جواب میں امام ظفر یہ کہیں کہ تعارض اشباہ کی دلیل یہی ہے کہ کچھ غایات کتاب و سنت میں کچھ غایات مغیّہ میں داخل ہوتی ہیں اور کچھ داخل نہیں ہوتی، اگر وہ ایسا جواب دیں گے تو اس پر ہمارا سوال یہ ہوگا ان سے، امام ظفر سے، هل تعلموا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ متنازع فی یعنی مرافق
غایت کے کس قبیل سے ہے، من ای القبیل، غایت کے کس گروہ سے ہے، داخلہ والے یا غیر داخلہ والے۔ فَإِن قال، اگر اس کے جواب میں امام ظفر یہ فرمائیں عالم، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، فقط زال الشک، تو پھر اب شک کہاں باقی رہا، شک تو ختم ہو گیا، تو شک ختم ہو گیا اور علم آ گیا۔ وَإِن قال، اور اگر اس کے جواب میں انہوں یہ کہیں کہ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ متنازع فی غایت کس قبیل سے ہے، اگر انہوں ایسا کہتے ہیں فقط اقر بجہلہ، تو انہوں نے اپنے نہ جاننے کا اقرار کر لیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جب آپ جانتے نہیں ہیں تو اپنے نہ جاننے کو دوسرے پر دلیل نہ بنائیے۔ تو کہتے ہیں ان قال، اگر جواب میں وہ کہیں کہ میں نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے جہل اور نادانی کا اقرار کر لیا، اور اقرار کر لیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف حجت نہ ہوگی۔